الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ مالک کیا خدا نے اسے دو جہان کا، ایسا کوئی رسول بھی ہے عز و شان کا۔ مسند لگی ہوئی ہے میرے بادشاہ کی، اس جا جہاں نہ دخل ہو فہم و گمان کا۔ تعریف آپ کی نہ کریں ہم تو کیا کریں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تعریف آپ کی نہ کریں ہم تو کیا کریں، یہ تو غذا ہے دل کی مزہ ہے زبان کا۔ بزرگان ملت، نوجوانان امت، برادران اہل سنت، آئیے آپ اور ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا سرور عالم نور مجسم شہنشاہ امم شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم النبیین سید الاولین والآخرین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ ایک اور مرتبہ بلند آواز سے درود پاک پیش فرما لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم۔ ایک اور مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش فرما لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم۔ آپ تمام حضرات کو اپنی جانب سے میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک اور پاک مہینے کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو پھر ربیع المنور کا مہینہ عطا فرمایا اور ہم میلاد پاک کی خوشیاں منانے کی تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ میلاد کی خوشی اس کو ہوتی ہے جو سرکار سے سچی اور پکی محبت رکھتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم بھی ہے کہ اللہ کے فضل پر اور اس کی رحمت پر خوشی منائیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا فضل بھی ہے، اللہ کی رحمت بھی ہے۔ اس لیے ہم اہل سنت الجماعت میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے جوش و خروش سے کے ساتھ بڑے دھوم دھام انداز میں گھروں پر لائٹنگ کر کے اور جھنڈے لگا کر اور جلوس نکال کر جلسے کر کے اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم دنیا کی کسی چیز سے محبت نہیں کرتے ہیں، ہم محبت کرتے ہیں تو اپنے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ یہی چیز کے اظہار کے لیے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منائی جاتی ہے۔ اب اس کی برکتیں، رحمتیں علماء اکرام، صوفیاء اکرام بتا چکے ہیں۔ اب لوگوں کے اعتراض اور تنقیدیں وہ تو چلتی رہتی ہیں۔ جب سرکار نے فرمایا 73 فرقے ہوں گے تو پھر 73 آوازیں نکلیں گی، لیکن ہم کو ہر آواز پہ لبیک نہیں کہنا ہے، صرف غوث و خواجہ کی آواز پہ لبیک کہنا ہے، کہ وہ اہل سنت جماعت کے قائدین ہیں، مرشدین ہیں، مشائخ ہیں۔ غوث پاک نے بھی میلاد منایا، خواجہ غریب نواز نے بھی میلاد منایا، اس لیے تو یہاں تک سلسلہ پہنچا۔ اب دلائل، براہین اللہ کے فضل سے اولیاء اللہ نے، علماء حق نے کافی کتابیں تحریر فرما چکی ہیں۔ اگر آپ کو پڑھنے کا شوق ہے تو پڑھیے،
کہ مولود النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسی کیسی کتابیں علماء حق اور علماء ربانین، صوفیاء اکرام، اولیاء اللہ نے رقم تراش کی ہیں۔ خود حیدرآباد شہر کے اور عالم اسلام کے جید صوفی عالم امام اہل سنت عارف باللہ شیخ الاسلام حضرت حافظ انوار اللہ فاروقی علیہ رحمت الرضوان بانی جامع نظامیہ نے مولود النبی پر ایک کافی اور شافی رسالہ تحریر فرمایا، جس میں حضرت نے یہ ثابت کیا کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا یہ اللہ کی بھی سنت ہے، یہ رسول پاک کی سنت ہے، یہ صحابہ کی سنت ہے، یہ اولیاء کی سنت ہے، اور جو میلاد النبی منا لیتا ہے وہ اس کو اس کی سعادت مندی ہے اور وہ برکتوں اور رحمتوں سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ اتنے دلائل رہنے کے بعد اگر کوئی کچھ کہتا ہے تو اس کے لیے ایک مثال حضرت بانی جامع نظام نے لکھی ہے کہ جب سارا زمانہ ساری کائنات خوشیاں منا رہی تھی تو ایک تھا جو رو رہا تھا، وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ ملائکہ کا معلم تھا، اور وہ اللہ کی قربتوں میں رہنے والا تھا، وہ جنت میں بلا روک و ٹوک آتا جاتا تھا، اس کا نام ابلیس تھا، وہ شیطان لعین تھا، وہ رو رہا تھا۔ اب انہیں کہیں کو رو رہا تھا؟ ساری کائنات، ملائکہ، حور و غلماں، انبیاء، مرسلین، یہاں تک کہ جانور، حیوانات، نباتات، اور جنت کے دروازے کھول دیے گئے تھے، دوزخ کے دروازے بند کر دیے گئے تھے، سارا عالم خوشی سے سرشار تھا اور وہ ایک رو رہا تھا۔ تو یہ بھی اللہ کی حکمت اور مصلحت ہے، جہاں خوش ہونے والوں کو رکھا ہے وہاں رونے والوں کو بھی رکھا ہے۔ اب اللہ یہ آزما رہا ہے کہ تم جاتے کدھر؟ رونے والے کی طرف جائیں گے تو دوزخ ہے، خوشی منانے والوں کی طرف جائیں گے تو جنت ہے۔ اب کیا فیصلہ آپ کر لو۔ اس لیے ہم سرکار کے نام پر تعظیم کرتے ہیں، نام کی بھی تعظیم کرتے ہیں ہم لوگ۔ سرکار کا نام لے تو جھک جاتے ہیں، لگا لیتے ہیں۔ اب اس کے خلاف پروپیگنڈے ہے، تو ہم کیا ہے؟ دشمنوں کو جواب دینا، ہر نام کے وقت لگانا، یہ دشمنوں کا جواب ہے۔ انہوں تو اسی پہ اعتراض کر رہے ہیں، تو ہم کیا ہے؟ اس کے پابند ہو جانا۔ تو ہم ہر چیز کے میلاد النبی کی ہم جو اتنی پابندی کیوں کرتے ہیں؟ یہ جہاں سرکار کی ولادت کی خوشی ہے وہیں دشمنوں کو جواب نہیں دے رہے، اور یہ جواب دینا حضرت جبریل علیہ السلام کی سنت ہے۔ جب شیطان لعین رو رہا تھا دھاڑے مار مار کر، تو حضرت جبریل اس کے پاس پہنچے، خاموش نہیں بیٹھ گئے۔ ہم کو کیا کرنے کا ہے؟ ہم تو میلاد مناتے ہیں، ہم تو خوشی مناتے ہیں، ہم کو کیا کرنا ہے؟ اس کا عقیدہ اس کے ساتھ، اس کا رونا اس کے ساتھ، ہماری خوشی ہمارے ساتھ۔ حضرت جبریل علیہ السلام کو جو وحی لانے والے ہیں ان کو یہ نہیں معلوم تھا، اور آج کل کے لوگوں کو معلوم ہو گیا، جو اپنے دماغ میں جو آیا وہ کرتے۔ یہاں ہمارے ہے دنیا ایسے، ان کے دماغ میں جتنی بات آئی وہ کرتی، محبت کی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اور یہ محبت کی جو بات ہے نا، میں دیکھا کہ ہر ایک کو سمجھ میں نہیں آتی۔ ہاں، یہ اتنے اونچے درجے کی محبت ہونا، یہ محبت کی بات کس کو جلدی سمجھ میں آتی معلوم؟ جو صرف محبت ہی رکھتا ہے۔ ان لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی جو محبت کتابوں میں پڑھتے ہیں، محبت ان کو سمجھ میں آتی ہے جو محبت والوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ کتابوں سے نہیں سمجھ میں آتی، کتاب میں تو خالی اصول ضوابط لکھے رہتے ہیں، محبت کرنے والوں کے ساتھ رہنا۔ اس لیے وہ ناسخ کا شعر ہے نا کہ محبت کرنا ہے تو ناسخ خود محبت کر، کنارے سے اندازہ طوفان نہیں ہوتا۔ کنارے بیٹھ کر بہت بڑا گہرا پانی ہے اور کتنا ہوگا، خالی باتیں کر رہے ہیں، سمندر میں ڈوبے تو معلوم ہوگا کہ تہ کہاں ہے،
اسی طرح خالی باتیں کے لیے محبت ہے چند کتابیں پڑھ لیے، اتنا کرے تو تی محبت ہے، اتنا کرے. محبت کی کوئی لمٹ نہیں ہے میرے بابا، اس کا کنارے نہیں لگا سکتے آپ. اس لیے محبت کرنے والوں کے ساتھ ہو جانا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جہاں سرکار کا نام آیا جھک جانا، انگوٹھے چوم لینا، لوٹ جانا، ہاں بے خود ہو جانا، اتنے بے خود ہو جانا کہ خود کی خبر نہیں ہونا، دیوانگی طاری ہو جانا، تو وہ عشق کہلاتا ہے. آپ کا عشق ہے ایمان رسول عربی. تو یہ جو ہے نا، اب شیطان رو رہا تھا تو رونے کا شائبہ تک نہیں لانا اپن نے. وہ کتاب میں ایسا لکھا ہوا ہے، وہ مقرر ایسا بولا، تو آپ کے دل میں اس کے طرف سے نفرت پیدا ہو جانا، تو سمجھنا آپ کے دل میں محبت ہے. نہیں، یہ بھی تو بات صحیح ہے نا بھئی، بعض ہمارے علماء نے بھی ایسا لکھا ہے، تو سمجھنا وہ علماء نہیں ہے، ان کو عشق نہیں ملا ابھی، خالی علم ملا. عشق ملتا تو قلم نہیں اٹھاتے تھے. ہاں، اس لیے حضرت بانی جام نظامی نے اس کی مثال قائم کی. یہ عشق والے ہیں، بانی جام نظام ہے عشق والے. اعلیٰ حضرت احمد رضا خان فاضل بڑے عشق والے. اس لیے تو کیا کہا کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم. کیا منصوبہ ہے، دیکھو کتنا بڑا منصوبہ ہے اعلیٰ حضرت کا. تم آج کل کی بات کر رہے ہیں، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے. یہ منصوبہ ہونا، منصوبت پالسی. چلو پوری وہابیت کو لرزہ بانداز کر دیں گے، پوری خارجیت کو لرزہ باندام کر دیں گے، پوری رافضیت کو لرزہ باندام کر دیں گے، پوری مہدیت کو لرزہ باندام کر دیں گے، پورے باطل فرقوں کو لرزہ باندام کر دیں گے، ان کو مٹا دیں گے اور سرکار کی پیدائش کی دھوم منائیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ عشق کی بات ہوتی ہے. کتابوں میں نہیں بھائی، کسی کو کہیں کو تکلیف دینا. ہاں، آپ لوگوں کی تکلیف کا خیال نہ کرو. ہاں، انہوں آپ کو تکلیف دے رہے تو یہ جھنڈیاں کہیں تو ہمارے کو تکلیف ہوتی. یہ پکوان کہیں کر رہے ہیں تو ہم کو بہت تکلیف ہوتی ہے، ہم کو تکلیف دیتے تم. پھر بول رہے ہیں ہم کسی کو تکلیف نہیں دینا، ہم کو تو تکلیف ہو رہی نا. تمہارا جب یہ ہے کہ کسی کو تکلیف نہیں دینا، تو پھر تم کہیں کو بول رہے ہیں یہ میلاد منانا، یہ جلوس نکالنا غلط ہے، ہم کو تکلیف ہو رہی. تو تم ہماری تکلیف کا خیال نہیں کر رہے اور سرکار کی میلاد روک رہے ہیں، تو ہم تمہارے کو مٹا دیں گے. تم کیا سمجھ رہے؟ تم ہم کو تکلیف دیتے سرکار کے معاملے میں. یہ احساس کرو آپ لوگ. یہ آج کل کے نخرے باز علماء کی باتوں میں اور ایسی تحریرات میں مت آؤ. عشق مصطفیٰ کا تقاضا یہی ہے کہ دشمن کو سخت جواب دیا جائے. یہی بات حضور بانی جام نظامی نے لکھی. جب شیطان رو رہا تھا تو حضرت جبریل امین خاموش نہیں بیٹھے. حضرت جبریل امین خاموش نہیں بیٹھ گئے. بھائی تمہارا اس کا رونا جان دو، رونے دو، اپن کسی کو برا نہیں بولنا، خاموش بیٹھ جاؤ، کیا کرنے کا ہے، انہیں جو کر لیتا کرنے دو، انہیں بھی تو بہت بڑا آدمی ہے. جیسا آج لوگ بولتے ارے کچھ بھی کرو، نماز تو پڑھتے نہ انہوں. ہمارے کو کیا دکھا رہا نماز تیری؟ قرآن پڑھتے، حافظ قرآن ہے، عالم ہے. آپ کا علم آپ کی جگہ رکھو، ہم کو کیا ضرورت بتا رہے علم؟ انہوں بڑے خاندان کے، خاندان اپنی جگہ رکھو. نہ عالم نہ خاندان، نہ نماز نہ روزہ. یہ بتاؤ رسول سے محبت کیسی ہے؟ یہ آپ بتاؤ. اس لیے حضرت جبریل امین علیہ السلام خاموش نہیں بیٹھے، شیطان کے پاس گئے. ہاں تم بھی جا کے وہابیوں کو ہلا دینا. خالی نہیں انہوں نے سنتے یہ پی کے باتیں کرنا ہے تو میری تقریر نہیں سننا، ڈٹ کے بات کرنا. انہیں آپ کو چھیڑتے جا رہا، آپ تعویلات کرتے جا رہے ہیں. نہیں بولنا کسی کو بھی برا، کافر کو کافر نہیں بولنا، وہ اس کو ایسا کرنا. یہ سب آپ کی بزدلی کی علامت ہے. بزدل نہیں بننا. سرکار کا چاہنے والا بزدل نہیں ہوتا، شجی ہوتا ہے. اور جو سرکار کا سچا چاہنے والا ہوتا ہے اس کو مولا علی کی طاقت نصیب ہوتی ہے. سچی محبت رکھو. ہاں تو پھر طاقت آٹومیٹک ملتی. ڈرنا نہیں. انہیں آپ کو ڈراتے جا رہا، انہیں آپ کو بول رہا
اور آپ سنتے جا رہے ہیں. یہ اس لیے حضرت جبریل علیہ السلام جب شیطان کے قریب پہنچے پوچھا کیوں رو رہا؟ ساری کائنات خوشی منا رہی ہے, تو کیوں روتے بیٹھا ہوا ہے؟ انہیں بولا کہ میرا جادو, میرے اثرات ختم ہو جائیں گے. اب ایسی عظیم المرتبت خاتم النبیین رحمت للعالمین ہستی جلوہ گر ہو رہی ہے کہ یہ تو ذات بہت عظیم ہے, ان کے غلاموں سے ڈرنا پڑے گا میرے کو. یا غوث کوئی بولا تو بھاگ جانا پڑے گا, یا عمر کوئی کہے گا تو راستہ بدل دینا پڑے گا. یہ تو ایسی ذات ہے کہ ان کے غلام بھی میرے کو ڈرائیں گے, ان کے غلاموں سے میرے کو ڈرنا ہوگا. یہ ایسی ذات آ گئی ہے تو اس لیے رو رہا ہوں کہ میرا اثر ختم ہو گیا. تو حضرت جبریل بولا ارے بیچارہ پہلے تو ہوگا, اس کا اثر ختم ہو گیا, دیکھو کتنا پریشان ہے. اب نہیں جلوس نکالے تو رستے میں تنگی ہو رہی کہتے, پھر یہ رابضیاں جلوس نکالے تو نہیں ہوئی کہ مفتی صاحب میں آپ کو بول رہا ہوں ذرا آ کے ذرا دیکھو یہاں پہ. آپ فتویٰ تو دے دیے مگر ذرا دیکھو لوگوں کو کیسی کیسی تکلیف ہو رہی. مفتی صاحب کبھی سڑکوں کا معائنہ کر کے کبھی آج کل کے لیڈروں کو بھی ایک فتویٰ دیو آپ. یہاں جو ہے چلنے میں مشکل ہو رہی ہے, بارش ہوئی تو ہمارے گھروں میں پانی گھس جا رہا ہے, ایک فتویٰ اس کو بھی دو نا. سڑکوں پہ کوئی سڑک صحیح نہیں ہے ہماری, پھر ایک فتویٰ آپ ادھر بھی دیا نا, تکلیف تو ہو رہی نا. پرسوں بارش ہو گئی تو دیکھو کیا عالم ہو گیا, پورا شہر ڈوبنے کے قریب ہو گیا, کتنی لوگوں کو تکلیف ہوئی. یہ تکلیف کچھ نہیں ہے, آقا کے جلوس سے تو رحمت نازل ہوتی ہے. آپ اس کے متعلق فتویٰ دے دیے, پتہ چلا آپ دنیا کی ہر تکلیف برداشت کرنے کو تیار ہے لیکن رسول کی محبت میں تکلیف کرنے کو برداشت نہیں ہے, تو پھر آپ کا نہیں ایمان کہاں ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے پوچھا کیوں رو رہا قبیص؟ ارے سرکار کی ولادت ہو رہی تو رو رہا ہے. تو حضرت جبریل علیہ السلام کو جلال آ گیا, غصہ آ گیا. تو یہاں بات معلوم ہو گئی, جس کو سچی محبت ہوتی ہے وہ اپنے آقا کی محبت میں دشمن پہ غصہ کرتا ہے. نہیں, اگر آپ کو غصہ نہیں آ رہا تو سمجھنا آپ کو محبت نہیں ہے. غصے میں آ جانا یہ محبت کی علامت ہے. چاہے بابا بولو, چاہے اماں بولو, چاہے لیڈر بولو, چاہے استاد بولو, چاہے بچہ بولو, چاہے بیوی بولو, چاہے دنیا کا بڑے سے بڑا اقتدار والا بولو, وہ اس کو جواب دینا. شیطان کو حضرت جبریل نے پوچھا کیوں رو رہا ہے؟ سرکار کی ولادت ہو رہی ہے تو رو رہا ہے. جب اس کو روتا دیکھا تو جلال آ گیا حضرت جبریل علیہ السلام کو, غصہ آ گیا. حضرت جبریل نے ایک ایسی ٹھوکر ماری کہ جا کے ادن میں گرا. تو دشمنان سرکار کو لات مارنا, ٹھوکر مارنا, یہ حضرت جبریل علیہ السلام کی سنت ہے. پھر اللہ بولنا تھا اے جبریل ایسا نہیں کرنا, وہ بھی میرا بندہ ہے, خراب ہوا تو کیا ہوا, ہے تو میرا بندہ. بڑے تصوفانہ رنگ دیتے لوگ, نہیں کسی کو برا نہیں بولنا, کسی کو وہ نہیں کرنا, برے کو برا بولنا. ورنہ اللہ حضرت جبریل کو پوچھتا تھا کہ تمہارے ٹھوکر, جا کے انہیں اتنی دور گر گیا نا, اللہ خوش ہو گیا جبریل کی ادا سے. تو دشمنان رسول کو جواب دیتے ہیں تو اللہ بھی خوش ہوتا ہے, جبریل بھی خوش ہوتے ہیں, خود سرکار بھی خوش ہوتے ہیں. اس لیے ہم میلاد کی دھوم منانا, میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے گھروں پہ آپ روشنی کیجئے, لگائیے روشنی کی چھڑی. نہیں ملی تو آپ ایک گولے لگا دو گھر پہ, اور جھنڈیاں لگاؤ, اور جھنڈی نہیں ملی تو ایک ہی جھنڈا لگا دو, تاکہ یہ معلوم ہونا کہ یہ گھر جو ہے سرکار کے چاہنے والے کا گھر ہے. روزانہ میلاد کی محفل کرنا گھر میں, اپنی بیوی بچوں کو ساتھ لے کے, جو بھی ٹائم ملا آپ کا, فجر کے بعد, عصر کے بعد, مغرب کے بعد, عشاء کے بعد, کبھی بھی رات میں بچوں کو لیے درود شریف کا دسترخوان بچھائے, ولادت کا جشن گائے, کھڑے رہ کے سلام پڑھے,
ایک 10 روپے کی بوندی منگا کے فاتحہ دے کے بچوں کو ہی بانٹ دو. یہ عادت بناؤ, پھر خبر میں بھی سرکار آئیں گے تو کھڑے رہ کے سلام پڑھنا شروع کریں گے آپ. یہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی خوشی میں منائی جاتی ہے. اب آپ سرکار کی پیدائش سے خوش ہے کہ نہیں ہے؟ دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچو. اب ان کی بات نہ کو سنو. کوئی بولا جھنڈی کہیں کو تو اس کو ڈنڈی بتا دینا, جواب دینا, خاموش نہیں بیٹھنا. کوئی بولا یہ جلوس کہیں کو, جلسہ کہیں کو, تو سمجھنا چل دور جا, نہیں تو بھی جبرائیل علیہ السلام کی سنت کروں کیا, تیرے کو بھی ٹھوکر ماروں کیا بولنا. خاموش جاتا ہے ٹھوکر لگاؤں. آپ ایسا کریں گے تو آپ کا ایمان بچے گا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا کہ اللہ کا ارشاد ہے, سورہ یونس کی آیت میں پڑھا, قل بفضل اللہ برحمتہ فبذلک فلیفرحوا, اللہ کے فضل پر, اس کی رحمت پر خوشی منائیں. اب سرکار ہمارے اللہ کا فضل بھی ہے, رحمت بھی ہے. اور ایک مزے کی بات آپ کو بتا دیتا ہوں میں کہ آپ جو ہے جب مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ کیا پڑھتے ہیں؟ ایسا زور سے بولے یار, ایسا ڈر رہے ہیں. ہاں, کہ اللہ رحمت کے دروازے کھول دے. مسجد میں آنا رحمت ہے. مسجد میں آنا کیا ہے؟ یہ آخرت کی بات ہے, یہ حشر کی بات ہے. مسجد میں آنا. اچھا, نکلتے ہوئے کیا پڑھتے ہیں؟ ہاں, ہم اللہ تجھ سے سوال کرتے ہیں تیرے فضل کا, کرتے نہیں کرتے؟ تو اب وہ دنیا میں داخل ہو رہے ہیں آپ. اب یہ دین سے نکلے, مسجد سے نکلے تو دنیا میں داخل ہو گئے. وہاں اللہ کا فضل مانگ رہی. دنیا اللہ کے فضل سے چلتی ہے, آخرت اللہ کے رحمت سے چلتی ہے. تو اسی لیے جب مسجد میں داخل ہے تو یہ رحمت ہے, دنیا میں آتے تو فضل ہے. اور میرے آقا فضل بھی ہے, رحمت بھی ہے. آقا آخرت میں بھی کام آتے ہیں, دنیا میں بھی کام آتے ہیں. سمجھیں, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں بھی ہماری مدد کرتے ہیں, رحمت ہیں, اور آخرت میں بھی ہماری رحمت و مدد فرمائیں گے سرکار. اس لیے جو خوشی منا رہا ہے اس کو دنیا میں بھی اجر ملے گا, آخرت میں بھی اجر ملے گا. اب منائیں گے کہ نہیں منائیں گے؟ اب گھر پہ روشنی کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ جھنڈا لگائیں گے کہ نہیں لگائیں گے؟ گھر پہ جلوس میں شریک ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ جلسہ کریں گے. تو ہمارے جلسے شروع ہو چکے ہیں. آج کا جلسہ ہمارا ظہیر آباد میں ہے. آج تیسرا جلسہ ہے ظہیر آباد میں. آج جلسہ ہوگا انشاءاللہ عشاء کے بعد. اور کل کا جو جلسہ ہے اس میں آپ تمام حضرات شرکت کیجیے. دبیل پورے دروازے پر کل کا جلسہ ہے. کل پیر کے روز بعد نماز عشاء دبیل پورا دروازے پر ہر سال کی طرح عظیم الشان بڑے پیمانے پر نورانی اور عرفانی سرکار کی ولادت پاک کا جلسہ ہوگا. آپ تمام حضرات شرکت فرمائیں. اس کے بعد 5 ربیع المنور کو یاقوت پورہ کالونی میں جلسہ ہوگا. 6 کو زین فنکشن اندم طلب کٹا میں ہوگا. 7 کو آسمان گڑھ حضرت مدنی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد میں ہوگا آسمان گڑھ میں. 8 کو پنچ محلے میں ہوگا. 9 کو تعلیم ملڑ میں ہوگا. اور 10 کو چراغلی نگر بہادر پورے میں ہوگا. اور 11 کو درگاہ حسین شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کے احاطے میں ہوگا. اور 12 کو مت بھولیے 12 کا جلسہ جو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن آپ سب کو منانا ہے گھروں میں بھی, اور اچھے کپڑے پہن کر پانی نہا کے سرما لگا کے ادھر لگا کر عید کی خوشی منانا. حضور بین العلماء عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے تو لکھا ہے کہ 12 ربیع الاول کو عید میلاد النبی مناؤ اور ایک دوسرے سے گلے مل کر کہو کہ عید میلاد النبی عید الاعیاد مبارک. تو آپ یہ کام کرنا ہے. اور عید کی خوشی منانے کے لیے 12 ربیع الاول کو 19 اکتوبر صبح 10 بجے میلاد میدان خلوت گراؤنڈ پر تشریف لانا ہے آپ کو حیدرآباد میں. آپ تشریف لائیے, جس کی سرپرستی حضور بین العلماء عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کے شہزادے نبیرہ خلیفہ سردار نشین متولی حضرت حافظ محمد عبد الرزاق صدیقی مدد علی فرمائیں گے. آپ اس میں شرکت فرمائیے. خواتین کے لیے پردے کا اہتمام بھی ہے. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے.
یہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا بزرگوں کا طریقہ ہے. یہ کتاب مدارج النبوت ہمارے باقر صاحب لے کر آئے. یہ اس کے تحریر کرنے والے حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی، جو بہت بڑا مشہور نام ہے، ہندوستان میں سنیت کو پھیلانے والی ذات کا نام ہے شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ. محقق اعلیٰ ہیں، اور ہندوستان میں آج جو سنیت دیکھ رہے ہیں نا، یہ حضرت کی محنتوں کا نتیجہ ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر ہندوستان میں تشریف لائے اور سنیت کا بول بالا کر دیا. سرکار جب بولے، حکم دیا آپ کو مدینہ طیبہ میں، شاہ عبدالحق ہندوستان جاؤ اور وہاں جا کے دین کا کام کرو. آپ بولے سرکار میں یہاں آپ کی بارگاہ میں روزانہ حاضری دیتا ہوں، یہ حاضری مجھ سے چھوٹ جائے گی، اس کا مجھے بڑا رنج ہے. تو سرکار بولے تم بے فکر رہیے، ہم روزانہ تمہارے پاس آئیں گے. ایسی بڑی ذات ہے یہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی کی. یہ مدارج النبوہ پڑھنے کی کتاب ہے، جو یہ پڑھ لیتا ہے وہ عاشق رسول ہو جاتا. آپ لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے کہ آپ کے علماء کون ہیں. انہیں کھڑے کے کچھ بول دیا، انہیں کھڑے کے کچھ بول دیا. یہ حضرت نے میلاد منائی، میلاد کے اوپر رسالہ لکھ دیا، اور حضرت نے یہ لکھا کہ آج تک اس کی نقل کرتے آ رہے ہیں کہ حضرت ہی کی تحریر ہے. حضرت نے لکھا کہ شب قدر سے زیادہ افضل شب میلاد ہے. اس کو دلائل قائم کیے حضرت کی کتاب میں، آپ پڑھ لینا. اب وقت نہیں ہے، مگر آپ کو بتا رہا ہوں، پھر بھی آپ اگر نہیں سمجھ لے تو آپ کی قسمت کی خرابی ہے، میں کیا کروں گا. جو نہیں سمجھ رہا، آپ کو نہیں بول رہا ہوں میں، جو نہیں سمجھ رہا ہے اس کو بول رہا ہوں کہ یہ کیوں کرتے، یہ کیوں بولتے، یہ جلوخے کیوں نکالتے، جلسہ کہ یہ سب چیزیں محبت کی ہے. یہ محبت والوں کا نہیں بیٹھ کے سنو، سمجھے. اس لیے اپنے گھروں پہ روشنی کیجئے، جھنڈیاں لگائیے، اور 12 ربیع الاول کو عید کا سما باندھ دیجئے، اور کھیر پوریاں پکائیے. ہمارے دکن میں کھیر پوریاں بناتے ہیں. اب بعض لوگوں کو بڑا اعتراض ہے، میں جب کھیر پوریاں بولا تو میں سمجھ جاتا ہوں کھیر پوریوں کی کو مخالفت کرا تو میں سمجھ جاتا ہوں کھیر کس کو نہیں پچتی. اب کوئی بولا مولانا جب دیکھو کھیر پوریوں کو بولتے، اس سے بولتا ہوں سن لے، کان کے محل صاف کر کے. تو یہ پروپیگنڈا کر رہا کہ کھیر پوریاں بنانا کیا ہے، یہ غلط ہے، بلکہ بعض لوگوں تو حرام، استغفر اللہ ماذا. تو میں بتا رہا ہوں یہ حلال ہے، تمہارے ایمان کو بچا رہا ہوں. اللہ نے جس کو حلال کیا، تو حرام بولنے والا کون ہے حرام؟ اس لیے کھیر پوریوں پہ زور دیتا ہوں. ہمارا طریقہ ہے ہمارے بزرگوں کا. ہر گھر میں، ہمارے دکن میں، ہمارے حیدرآباد میں کھیر پوری بناتے تھے اور مزے کی رہتی تھی. کھائے تو اور ٹیسٹ آتا تھا. اب تمہارے منہ کا مزہ بگڑا ہوا ہے تو ہم کیا کریں گے؟ تم کو تو مزے نہیں معلوم ہے، ہم کو سرکار کے صدقے میں بہت مزے معلوم ہے. ہاں، امام جعفر صادق کے مزے ہم کو معلوم ہے، کنڈے کر کے مزے اڑاتے ہیں. غوث پاک کی 11ویں کر کے بریانی کے مزے اٹھاتے ہیں. خواجہ غریب نواز کی فاتحہ کر کے میٹھے کھانے کے مزے اڑاتے ہیں. ہاں، ہمارے کو تو مزے ہی مزے ہے. یہاں بھی مزہ ہے، وہاں بھی مزہ ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس لیے ہم اپنے لوگوں کو بول رہے ہیں تیرے پیٹ میں درد کہیں کو ہو رہا. میں تو بار بار بولوں گا کھیر پوری، کھیر پوری، کھیر بولتے ہی بولوں گا. پوری تقریر کھیر پوری ختم کر دے. تو کس سے بول رہا؟ نہیں بولنا کھیر پوری، یہ کھیر پوری بنانا بول رہا ہوں میں. ہاں، اور اپنی عورتوں کو بولنا بناؤ. پہلے کی عورتیں کیا کرتے تھے یارو؟ ایسے کیا ہر گھر کی عورتیں بڑے پکے تھے کیا؟ وہ کھیر پوریوں کی وجہ سے بخشش ہو گئی ان کی، کیونکہ عقیدت سے اتنی عقیدت تھی ہماری عورتوں میں. آج کل کی تو عورتیں جو ہے یہ نوڈلس کی، تھمس اپ کی عورتیں ہو گئی ہیں. ان کو کیا معلوم؟ پہلے کی عورتیں تھوپ کے، لیپ کے، صاف ستھرا کر کے، اور سر پہ پلو اوڑھ کے، باوضو رہ کے، اور جو فاتحہ کی چیز رہتی تھی اس میں سے ایک چیز دانہ بھی نہیں چکتے تھے جب تک فاتحہ نہیں ہو جائے. اتنے ادب کے ساتھ کھیر پوریاں بناتے تھے تو اس میں ٹیسٹ بھی آتا تھا. اب یہ جو ہے اڈلی ڈوسے کی عورتیں، کیا ان کو ادب معلوم؟
آپ جو بھی ہیں اپنی عورتوں کو ادب سکھاؤ. اس اہتمام کے ساتھ جو نیاز کرتا ہے اس کی نیاز قبول ہو جاتی ہے اور اس کی رحمتیں برکتیں. ہم دیکھیں رحمتیں برکتیں تو ایسا ہمارے گھر میں تو ایسا معلوم ہوتا کہ کوئی روشنی ہو گئی کیا. کھیر پوری بنا کے وہ کر کے کرے تو ایک برکتوں کی ادھک جھمجھماہٹ رہتی تھی. دوسرے وقت بنا کے دیکھو آپ کھیر پوری, وہ لذت نہیں آتی جو لذت 12 ربیع الاول کو آتی ہے امام جعفر صادق کے کنڈوں میں آتی ہے, کیونکہ ان کے نام ہی عظمت والے ہیں. ارے جس کو اقبال نے جو حضرت نظام الدین اولیاء کو کہا تو پھر سرکار کا امام جعفر صادق کا معاملہ کیا ہوگا. اقبال نے کہا فرشتے پڑھتے ہیں جس کو وہ نام ہے تیرا. کتنی بڑی بات ہے. یہ ہے برکتیں اگر حاصل کرنا ہے تو ضرور کھیر پوری بنائیے, میرے کو کھلانے کے لیے نہیں, آپ ہی کھائیے. ہم تو آپ ہی کو پکا کے کھاؤ اور پھیلاؤ اس بات کو. اس لیے بول رہے ہیں کہ مخالف جو ہے اس کی خلاف بولتا ہے تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کے ذہن میں کہیں یہ بات نہ ہو جائے اور آپ کو ہی بزرگوں کا طریقہ نہ چھوڑیں. اس لیے یہ ساری باتیں تحقیق کے ساتھ ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں. اب بولیے اتنے بڑے عالم ولی صوفی اتنے بڑے بزرگ, بڑا احسان ہے, یہ معلم اول ہے ہندوستان کے, اور اکبر کے الہاد کو, جہانگیر کے جو ہے غلط کاریوں کو جواب دیا ہے, ان میں حضرت شاہ عبد الحق مودودی سے دہلی کا نام بھی سر فہرست ہے مجدد علی اسفزانی کے ساتھ. آپ لوگوں نہیں جانتے, اس لیے میں بتا رہا ہوں. اللہ ہم کو اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلائے رکھے اور ان بزرگوں کی تعلیمات کو ہم عام کرنے کا اللہ ہمیں حوصلہ عطا فرمائے, اور میلاد کی خوشی آپ کو بھی مبارک کرے, مجھے بھی مبارک کرے, اور ہم میلاد کا جشن منائیں. آپ پوسٹر دیکھ لیجئے, 12 ربیع الاول کو آپ کا ہم استقبال کریں گے میلاد میدان خلوت گنج میں. 19 اکتوبر 12 ربیع الاول صبح 10 بجے میلاد میدان آپ تشریف لائیے, کھڑے ہو جائیے صلاۃ والسلام کے لیے.